آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس ٹاپک پہ. میں شیئر بھی کر لیتی ہوں ذرا, یو نو دیٹ, اینڈ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہو گئے جس سے متاثر ہیں, لیکن پاکستان کاربن مونو آکسائڈ کی ایمیشن میں اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. پہلے ٹاپ ممالک کی بات کرتے تو اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اس میں چین ہے, اس میں ہمارا ہمسایہ بھارت ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو کاربن کی اتنی زیادہ ایمیشن کر رہے ہیں وہ اتنے متاثر نہیں ہیں جتنے ہم متاثر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہ جو 100 کلومیٹر تک کا غلاف ہے نا, جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں, اس ایٹماسفیئر میں جو کنٹریبیوٹ کرے گا وہ چاہے غریب ملک ہے یا امیر ملک ہے, یا انڈسٹریل ملک ہے یا نان انڈسٹریل ملک ہے, امیر بھی اسی سفر کرے گا. مطلب سانس اس نے اسی ایٹماسفیئر کے اندر لینی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہیں زیادہ, ہم تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, اور جنرلی چھوٹے چھوٹے ملک جتنے بھی ہیں وہ اگر اپنے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ تو بیسیکلی غلاف ہم شیئر کرتے ہیں, گلوبل ایشو ہے. غلاف میں باؤنڈریز نہیں ہیں, وہ جو اوپر کا غلاف ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں. نام چامسکی اور اس طرح کے کئی دانشور جو ہیں وہ اب مکمل طور پہ پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے. نام چامسکی یہ سمجھتے تھے کہ ایٹامک بم یا نیوکس جو ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے, اور ہمیشہ لوگ سمجھتے رہے. فرسٹ ٹائم انہوں نے کلائمیٹ چینج کو اوپر لے گئے اور نیوکس دوسرے نمبر پہ لے گئے, کیونکہ اب ایٹم بم سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کلائمیٹ چینج سے خطرہ ہے. اور آپ اگر چلے جائیں مثال کے طور پہ اگر صرف گلیشیئرز کو دیکھیں تو دنیا میں اس وقت تقریباً 2,15,000 گلیشیئرز ہیں. پاکستان دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں, اور یہ جو پاکستان کے جو طویل ترین یہ بیافو ہے, ہسپر ہے, بہت طویل گلیشیئرز ہیں, ان کو بھی شدید خطرہ ہے. اور خطرہ کتنا ہے آپ اس سے انداز لگائیں کہ 1% ابھی تک ٹیمپریچر رائز ہوا ہے پچھلے 100-150 سالوں میں. 1% اگر ہم اسی طرح آگے رہتا ہے 2100 تک 2100 تک 40% گلیشیئر دنیا سے ختم ہو جائیں گے. 1.5% رہتا ہے تو 50% گلیشیئر ختم ہو جائیں گے. اور اگر یہ 4% تک چلا جاتا ہے جو کہ بالکل عین ممکن ہے تو 80% دنیا میں گلیشیئر ختم ہو جائیں گے, اور سمندر کی سطح آف کورس اوپر جاتی ہے. یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جس طریقے سے انہوں نے نان سیریس لیا ہوا ہے. اگر مجھے اجازت ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو کروں کہ ناسا نے ابھی مطلب ہم نے مارس پہ 7 اگست کو کتنی آکسیجن پیدا کی جی, 9 گرام آکسیجن پیدا کی, چھلانگے لگا کے 9 گرام وہاں پہ آکسیجن آپ پیدا کر رہے ہیں. اور 60s کی جو دہائی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسپیس وار کی دہائی تھی, 4% آف جی ڈی پی, امریکن جی ڈی پی 4% آف جی ڈی پی جو تھا وہ ناسا کا بجٹ تھا. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ ہم پتہ نہیں 21 یا 2000 تک ہماری وہاں پہ کالونیاں ہوں گی, وہ سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد ایک اسٹیگنس آ گئی. اب بجائے اس کے کہ وہاں پہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے خوبصورتی, آپ پروبز بھیجتے رہیں, روورز بھیجتے رہیں, لیکن جو اصل چیز ہے جہاں پہ یہ جو ارتھ ہے جہاں پہ ٹریلینز آف ویریبلز اگر بہت خوبصورتی سے کام نہ کریں تو یہ لائف ایک سیکنڈ کے لیے سسٹین نہیں کر سکتی. آپ کے لیے لائف تھریٹنگ ایشو ہے, آپ کی زندگی کا سروائیول بڑا سیریس ایشو ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے. اچھا, میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی, میں وقار بھائی آپ سے بھی پوچھوں گی, لیکن عادل نظم صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کیونکہ اس سے سائیکالوجی کے حساب سے, یعنی جو کلائمیٹ سائیکالوجی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, میں وقار صاحب سے بھی سوال کروں گی, وہ بڑا متاثر کر رہی ہے لوگوں کو. لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں جب بریک سے واپس آتی ہوں تو عادل نظم صاحب سے سوال کا آغاز کریں گے. میں چاہوں گی کنٹینیو کرتے ہیں اس کو.